الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد حيث قال وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے موضوع منتخب شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آقا کریم علیہ السلام کے اوصاف، آپ کے اعضاء کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے سوارے تھے ان پر گفتگو کی جائے۔ اس سے پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا تو ان میں اللہ تعالیٰ نے مساوات اور برابری نہ رکھی۔ کوئی غالب ہے، کوئی مغلوب ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے۔ یہ حال تمام جمادات میں ہو یا حیوانات میں ہو، غرض کی ہر مخلوق میں یہی بات پائی جاتی ہے۔ یکساں اور مساوات اور برابری کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، انسانوں میں بھی تفاوت اور فرق رکھا۔ کوئی انسان معمولی انسان ہے اور کوئی انسان تھوڑا سا اچھا ہے، اور کوئی انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سراپا خوبصورت اور سراپا حسن و جمال کا پیکر بنا کر پیدا فرمایا۔ جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خوبیوں کا جامع اگر کسی کو بنا کر پیدا فرمایا تو وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کو ایسا سوارا، ایسا بنایا کہ خود مصطفیٰ کا نام پڑ گیا مصطفیٰ۔ مصطفیٰ معنی ہوتا ہے چنا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر عضو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چنے ہوئے رکھے۔ اب ان میں شروعات کریں انشاءاللہ۔ یہ شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل گفتگو رہے گی۔ اوپر سے شروع کرتے ہیں کیونکہ آغاز ہوتا ہے تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے تو مصطفیٰ کے جلوہ آرا کو دیکھ کر کے شروعات کی جاتی ہے۔ تو مصطفیٰ کے رخ انور سے شروع کرتے ہیں، پھر زلف معنبر کا تذکرہ، پھر کان لال کرامت کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد لبہائے مبارک کا تذکرہ، پھر دندان مبارکہ اور سماعت مبارکہ کا تذکرہ، اور ناک مبارک کا تذکرہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک کا تذکرہ رفتہ رفتہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شمائل مصطفیٰ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھے، گفتگو آگے بڑھائی جائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو کیسا بنایا، خود حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 62 کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جاءنی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے، میرے پاس جبرائیل آئے۔ اور یاد رکھیں سب سے زیادہ اگر کسی کی بارگاہ میں جبرائیل نے حاضری کا شرف حاصل کیا تو مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ سب سے زیادہ آقا کی بارگاہ میں حاضر آئے، سب سے زیادہ تو جبرائیل حاضر آئے۔ یہی وجہ کہ آقا نے فرما دیا تمغہ دے دیا
کہ میرے 4 وزیر جو آسمان پر وزیر ہیں ان میں سے ایک جبرائیل ہے، دوسرا میکائیل ہے۔ چونکہ حاضری زیادہ ہوئی اس لیے مصطفیٰ نے تمغہ عطا فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل آنے کے بعد انہوں نے کہا ان اللہ یقرئ علیک السلام، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالی یقیناً آپ کو سلام کہتا ہے۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کا سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیا، مصطفیٰ نے قبول فرما لیا، دنیا والوں کو ذہن دے دیا اگر کوئی غلام یوں سلام پیش کرے اور کہے حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، تو یاد رکھنا سلام کہلانے والا سنت الہیہ پہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جبرائیل کو بھیجا، تو جبرائیل نے آ کر عرض کیا ان اللہ یقرئ علیک السلام، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، یقرئ، اللہ تعالیٰ سلام کہلواتا ہے، باب فعال سے اگر یقرأ تو سلام کہتا پڑھتا ہے، اور یقرئ سلام پڑھواتا ہے، آپ پر سلام پڑھواتا ہے اور کہتا ہے حبیبی انی کسوت حسن یوسف من نور الکرسی وکسوت حسن وجہ کا من نور عرشی، اے محبوب میں نے یوسف کے حسن کو کرسی کے نور سے سنوارا ہے اور آپ کے رخ انور کے حسن کو اپنے عرش کی نور سے سنوارا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو نور مصطفیٰ سے سب کو پیدا فرمایا، اشارہ یہ دے دیا کہ میرا عرش بڑا جلوہ گر ہے، بڑا پیارا ہے، تو اے محبوب آپ کا رخ انور بڑا جلوہ گر اور بڑا پیارا ہے نا؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے، یہ ہے مصطفیٰ کی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود یہاں حسن میں اپنے محبوب کو آگے بڑھا دیا اور ساتھ میں آگے بڑھا دیا۔ ایک حدیث پاک تو ایمان تازہ کرنے والی ہے، یہ حدیث پاک تو رک کے سناتا ہوں، پہلے اس سے دلائل النبوہ کی حدیث پاک دیکھتے ہیں، پہلا حصہ صفحہ 194، جس کے راوی حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ نے جو تاریخ کے زبردست جو ہے جانکار ہیں، یہ کہتے ہیں سمعت البراء یقول، میں نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الناس وجہا وحسنہ خلقا لیس بالطویل ولا بالقصیر، وہ کہا کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سب سے خوبصورت اگر کسی کے چہرے کو بنایا تو مصطفیٰ کے چہرے کو بنایا، سب سے خوبصورت مصطفیٰ کے چہرے کو بنایا، اور اخلاق میں سب سے عمدہ اگر کسی کو بنایا تو مصطفیٰ کی ذات کو بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اے ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ ارشاد فرماتی خلقہ القرآن، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سراپا قرآن ہیں، یعنی قرآن جو کہتا ہے مصطفیٰ کریم اس کی جیگتی جاگتی تصویر بن کے ہے نا، قرآن سراپا آپ کے اخلاق ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے بارے میں حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں لوگوں میں سب سے خوبصورت چہرے کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی، لیس بالطویل ولا بالقصیر، زیادہ لمبا آدمی بھی اچھا نہیں لگتا، زیادہ ناٹا بھی آدمی اچھا نہیں لگتا، لمبا بھی عجیب لگتا ہے، غیر مانوس لگتا ہے، اور ناٹا بھی غیر مانوس لگتا ہے، زیادہ لمبائی بھی عیب کہلاتی ہے، زیادہ ناٹا ہونا یہ بھی عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو تمام عیبوں سے پاک اور منزہ بنایا ہے نا، اس لیے کہتے ہیں لیس بالطویل ولا بالقصیر، مصطفیٰ نہ لمبے تھے اور نہ مصطفیٰ ناٹے تھے، بلکہ درمیانی قامت اللہ نے عطا فرمائی تھی ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت کہ آپ اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان نے کبھی اس حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام، اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام، یہ ہے مصطفیٰ کی ذات۔ ایسے ہی ایک حدیث پاک میں آیا جس کے راوی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، دلائل النبوہ کی حدیث پاک
पहला हिस्सा सफा 196। हज़रत जाबिर इब्न समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलतिन यानी व अलैहि हुल्लतुन हमरा, मैंने चांदनी रात में मुस्तफ़ा को देखा। और हुजूर का देखना भी इबादत। अरे आलिम का देखना जो आका अलैहिस्सलाम का हकीकत में वारिस हो, उस आलिम को देखना इबादत है। तो जो वारिस को देखना इबादत है, तो मुर्शिद आला को देखना बदरजे औला इबादत है ना। तो फरमाते हैं चांदनी रात में मैंने आका अलैहिस्सलाम को देखा, आपके बदन पर सुर्ख कपड़ा था, सुर्ख कपड़ा ज़ेबतन फरमा रखे थे। फजअलतु अंजुरु इलैहि व इलल क़मरी, तो कहते कभी मुस्तफ़ा के रुखे अनवर को देखता और कभी चांद को देखता, कभी मुस्तफ़ा करीम के रुखे अनवर को देखता, कभी चांद को देखता। तो फैसला करते हुए कहते फला हुआ काना फी आइनी हसन मिनल क़मर, अरे कभी मुस्तफ़ा के रुखे अनवर को देखता और कभी चांद को देखता। तो मेरे दिल ने फैसला कर लिया, अरे चांद से भी ज्यादा अगर किसी का चेहरा खूबसूरत है तो मुस्तफ़ा का चेहरा ताबिंदा है, दरख्शा है। अरे चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद तो टुकड़े हो गया है मुस्तफ़ा के इशारे से, लेकिन मुस्तफ़ा का जलवा ऐसा कि आते हैं तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया में उजाला पैदा फरमा देता है। सरकार क़यामत का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। तो फरमाते हैं मेरे चेहरे में, मेरी आंखों में आका अलैहिस्सलाम का चेहरा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लगा, चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लगा। आला तली रहमतुल रिज़वान ने इसको एक शेर में भी पिरोया है, बड़े अच्छे अंदाज से पिरोया है। उनके जलाल का असर दिल से लगाए है कमर, उनके जलाल का असर दिल से लगाए है कमर, जो के हो लोट जख्म पर दागे जिगर मिटाए क्यों, है ना। चांद ने दाग अपने सीने में रखा है, अरे उसको जो मजा मिल रहा है उस मजे की वजह से क्यों वो अपना दाग मिटाएगा, है ना। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर ऐसा। एक दूसरी रिवायत में आया, ये रिवायत दलाइल नबुव्वा पहला हिस्सा सफ़ा 197, अल ख़साइसुल कुबरा पहला हिस्सा सफ़ा 72 के अंदर है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न काब इब्न मालिक से मरवी है, वो बयान फरमाते हैं कि मैंने काब इब्न मालिक को कहते हुए सुना। किसको? अपने वालिद को कहते हुए सुना। फरमाते मेरे वालिद ने कहा लम्मा सल्लम तो अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यबरुक़ु वजहुहु, कि जब मैं आका अलैहिस्सलाम को सलाम करता तो मुस्तफ़ा का चेहरा खिल जाया करता था, मुस्तफ़ा का चेहरा खिल जाता। मैं सलाम करता चेहरा खुल जाता। मालूम ये हुआ उम्मती सलाम करे तो मुस्तफ़ा का चेहरा खुल जाता है, मुस्तफ़ा को खुशी महसूस होती है। फरमाते मैं सलाम करता तो चेहरा खिला होता, और जब चेहरा खिला होता तो कैसा होता, वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सुर्रा इस्तनारा वजहुहु, आका अलैहिस्सलाम जब खुशी का इजहार फरमाते तो चेहरा रोशन हो जाता। कान्नहु क़ितातु क़मरिन, ऐसा लगता था कि चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया, चांद का टुकड़ा जमीन पर उतार आया। ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे अनवर वकन को कुन्ना नारिफु ज़ालिका मिनहु, और जब आका अलैहिस्सलाम का चेहरा ऐसे खिल जाता जैसे लगता कि चांद जमीन पर उतार आया, तो हम लोग समझ जाते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को खुश फरमा दिया, है ना। ऐसा लगता था कि चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया। लेकिन ये तशबीह काबिल गौर, इसलिए बरेली का ताजदार कहता है रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, मुस्तफ़ा का रुख दिन कहो या आसमान का चांद कहो, अरे दिन तो खत्म हो जाता है, चांद टुकड़े हो चुका है, अरे ये भी नहीं वो भी नहीं, है ना। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्किल खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये है मुस्तफ़ा का रुख अनवर कि चांद से भी तशबीह दे तो अजीबो गरीब मामला लगे, बस खाली तकरीब फहम के लिए सहाबा कराम समझाने के लिए कि लोगों को समझाया कैसे जाए। और मैं तो एक नुक्ता और देना चाहता हूँ, दुरूद पाक पढ़े तो सुनाऊं।
सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा, चांद का इंतजार भी लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? कहा बाबा चांद निकल जाए 29 का हो तो बड़ा प्यारा है, 30 का तो निकलेगा ही, बड़ा प्यारा है। यानी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को चांद से तशबीह दी गई, क्योंकि चांद के देखने की तमन्ना हर कोई रखता है, हर कोई रखता है। तो साहबा ने तशबीह दी ये बताने के वास्ते, अरे चांद खूबसूरती में मुस्तफ़ा के बराबर नहीं, क्योंकि चांद को रोशनी मिली है तो मुस्तफ़ा के सदक़े मिली है। जब मुस्तफ़ा के सदक़े मिल गई तो चांद से तशबीह देना, लेकिन तशबीह दिए क्यों? ये बताने के वास्ते कि चांद के निकलने का इंतजार हर किसी को रहता था और हर किसी को रहता है और रहेगा। तो कहा वैसे ही जैसे इंतजार रहता है, प्यारा लगता है, वैसे ही हमको मुस्तफ़ा के रुखे अनवर का इंतजार रहता है, मुस्तफ़ा के रुखे अनवर का इंतजार रहता है। अपनी अपनी सोच साहबे किराम इस अंदाज में तशबीह दिया करते थे। और एक रिवायत ये है, जिस रवायत का इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमत और रिज़वान ने तिरमिज़ी शरीफ के अंदर लिखा, हदीस नंबर 3636, आंकड़ा बड़ा अजीब व गरीब, 36 डबल है ना। अबू इसहाक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो बयान फरमाते हैं एक शख्स ने हज़रत बरा इब्न आज़िब से पूछ लिया, अकाना वजहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिथल सैफ, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अनवर तलवार की तरह था? किसकी तरह था? अच्छा, यहाँ पे एक लफ्ज आया मिस्ल, क्या आया है? मिस्ल। देखो मिस्ल भी समझाए देता हूँ, नज़ीर भी समझाए देता हूँ, ये समझना जरूरी है ताकि बात वाज़े हो जाए। कुरान में आया इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, वो भी वाज़े हो जाए। मिस्ल उसूल हदीस की ज़बान में 3 लफ्ज़ आते हैं, एक मिसला आता है, एक जो है नहवा आता है, और एक नज़ीर का लफ्ज़ भी आता है। जब मिसल का लफ्ज़ हो तो मतलब क्या है? ज़ाहिरन। कहा ये उसकी मिसल है, ये उसके मिसल है, तो कहा ज़ाहिर में एक जैसे। क्या कहा? ज़ाहिर में एक जैसे हैं। कहा ये उसकी नज़ीर है, कहा बातिन में एक जैसे हैं। कहा ये उसके नहवा है, कहा जाहिर और बातिन दोनों में एक जैसे हैं। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ने कहा, महबूब आप तो कहो इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, मैं तुम्हारे मिस्ल हूँ, मतलब जाहिर में तुम्हारी तरह हूँ, वरना मेरा बातिन ऐसा है कि मैं सोता हूँ तो मेरा परवरदिगार मुझे खिलाता और पिलाता। समझे कि नहीं? तो मिस्ल किसको कहते? जाहिर में जो हो, किसमें हो? जाहिर में जो उसकी तरह, उसको क्या बोलते हैं? मिस्ल कहते हैं। इसीलिए साहबी ने पूछा क्या मुस्तफ़ा का चेहरा तलवार के मिस्ल था? किसकी तरह? तलवार की तरह था। हज़रत बरा इब्न आज़िब ने कहा नहीं मिस्लुल कमर, अरे मुस्तफ़ा का चेहरा तो चांद के जैसा था। हैं? मुस्तफ़ा का चेहरा चांद के जैसा था। मैंने बार बार बताया चांद से हजम नहीं होती ये बात, खाली समझाने के लिए है। यही वजह कि बरेली के ताजदार ने जगह जगह बताया, इश्क की जबान में समझाया। कभी यूं कहा रुख अनवर की तजल्ली को जो कमर ने देखा, रुख अनवर की तजल्ली को जो कमर ने देखी, रह गया वो सदहे नक्शे कफे पा होकर। यह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अनवर कि जब चांद ने देख लिया तो वो भी टुकड़े हो गया। समझ रहे कि नहीं? जो टुकड़े हो गया उससे तशबीह दी जाए। अरे मुस्तफ़ा की जात तो वो है कि जब निकल जाए तो अल्लाह ताला आपस में मोहब्बत पैदा फरमा दे, है ना। साहबा में यही तो रहा। अब देखे एक हदीस पाक जो ईमान ताज़ा करने वाली है, दुरूद पाक पढ़े तो सुनाओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माँ आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं अल ख़साइसुल कुबरा, पहला हिस्सा सफ़ा 62 और 63 की हदीस पाक है। वो फरमाती हैं, और एक बात याद रखें, सूरज आका के नूर से बनाए, हदीस नूरी पढ़ लें। चांद आका के नूर से बनाए, हदीस नूरी पढ़ लें। जब सूरज मुस्तफ़ा के नूर से बन गया, निकलता है तो उजाला ही उजाला होता है। चांद आता है तो उजाला ही उजाला है।
یہ نور مصطفیٰ سے بنے ہیں. کس سے بنے ہیں؟ کس سے بنے ہیں؟ نور مصطفیٰ سے بنے. جب بلب کا یہ عالم ہے تو سراپا پاور ہاؤس کا عالم کیا ہوگا؟ کیا عالم ہوگا؟ خود سن لیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بیان فرماتے ہیں کنت اخیط فی السحر، رات میں میں جو ہے سلائی کر رہی تھی. کیا ہے؟ سلائی کر رہی تھی. یہ ہماری ماں امہات المومنین میں سے سب سے افضل فقیہہ، مجتہدہ، سب سے زبردست عالمہ، مفسرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں اپنے ہاتھ سے سلائی کر رہی تھی. فسقطت منی الابرہ، تو میری سوئی گر گئی. میری سوئی کیا ہو گئی؟ اور کب سلائی ہو رہی تھی؟ کب سوئی کیا ہو گئی؟ ارے دن کے اجالے میں چشمہ لگا کے بھی کبھی کبھی سوئی نہیں ملتی ہے. ملتی ہے کیا؟ ہاں کوئی تیز نگاہ والا ہو تو الگ بات ہے کہ اچھا نظریں کمی بیشی ہوتی ہیں، نظر کسی کے کم کسی کے زیادہ ہوتی ہے. کہا اچھا کیا یہ عام انسان میں ہے؟ تو کہا جب ان کی کم اور زیادہ ہو سکتی ہے تو امتی کی کم اور نبی کی بہت زیادہ. نبی کی تو بہت زیادہ. کہا سوئی گر گئی، سوئی گر گئی اور میں سلائی کر رہی تھی. فطلبتها، میں نے اس کو تلاش کیا. لم اقدر علیہا، مجھے وہ سوئی نہ ملی. میں پریشان ہو گئی. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبینت الابرہ بشعاع نور وجہہ. فرماتی آقا علیہ السلام آ گئے تو حضور کے آنے کی برکت سے رخ مصطفیٰ کی روشنی کے کرنوں سے اللہ تعالیٰ نے علاقے کو روشن فرما دیا. سوئی واضح ہو گئی، سوئی کو دیکھ لیا. اب سوئی کو اٹھا لیا. اب یہ اندازہ لگائے رات کے اندھیرے میں مصطفیٰ آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے گھر کو اجالا فرما دیا، گھر میں اجالا فرما دیا، گھر کو منور فرما دیا. ہم یہی تو کہتے ہیں مصطفیٰ جہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں روشنی پیدا فرماتا ہے. گھر میں آ گئے تو روشنی پیدا ہو گئی. اگر بریلی کے امام سے پوچھیں گے تو یوں کہے گا حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. یہی کہتے ہیں اگلے زمانے والے، یہی کہتے ہیں اگلے زمانے والے. اور ہم دیوانوں نے تو دیکھ لیا کہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوئی مل گئی، آقا کے آنے سے روشن ہو گیا پورا علاقہ، پورا گھر اجالا ہو گیا. تو جب گھر میں آ گئے تو گھر میں اجالا ہو گیا. ارے قبر میں بھی آئیں گے تو قبر میں بھی اجالا ہوگا. مصطفیٰ جہاں جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اجالا پیدا فرما دے گا. تو قبر میں آئیں گے وہاں پر بھی اجالا ہوگا. اور ہمارا ایمان تو یہی ہے جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر. نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. تاج الشریعہ فرماتے ہیں آپ کی طلعت یعنی رخ انوار، طلعت کو دیکھا جان دی. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. اور بریلی کے تاجدار نے اپنے اپنے انداز میں جو ہے کہیں پر کچھ کہا، کہیں پر کچھ کہا. ایک جگہ یوں کہتے ہیں جگمگا اٹھی میری گور کی خاک. گور یعنی قبر، گورکن بولتے بھی ہیں. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے نا. ایک دم اندھیرا ہے قبر میں، مصطفیٰ کے قدم آئیں گے اللہ اجالا فرما دے گا، ہے نا. یہ غلام رضا یوں کہتا ہے گور کے لمحے تاریک لیکن کریں گے منور خیار مدینہ، کریں گے منور خیار مدینہ. معلوم یہ ہوا کہ آقا وہاں پر آئے اجالا آ گیا. قبر میں آئیں گے قبر میں اجالا ہوگا، اور پلسرات پہ ملیں گے پلسرات پہ بھی اجالا ہوگا، ہے نا. یہی وجہ ہے کہ بریلی کے تاجدار نے دعائیہ کلمہ کہا تو یوں کہا یا الہی جب چلوں تاریک راہ پلسرات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ. کیونکہ مصطفیٰ جہاں آئیں گے اللہ کیا فرمائے گا؟ ارے زور سے بول دو نا یار، کیا فرمائے گا؟ ہماری اور تمہاری بات نہیں ہے، عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں. ایک صحابیہ کا عقیدہ کیا ہے، زوجہ رسول کا عقیدہ کیا ہے، ہماری ماں کا عقیدہ کیا ہے.
کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی میں سی رہی تھی اندھیرے میں، سوئی گر گئی، تلاش کیا ملی نہیں ملی، بہت تلاش کیا نہیں ملی، آقا علیہ السلام آ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رخ انور کی نور کی شعاع سے سوئی کو اور علاقے کو روشن فرما دیا ہے نا، سوئی مل گئی۔ فاخبرتہ، میں نے حضور کو بتا دیا کہ آقا ایسا ایسا ہوا تھا، میں نے بتا دیا حضور کو۔ حضور نے فرمایا حمیوہ الویل ثم الویل ثلاثا لمن حرم النظر الى وجہی، آقا فرماتے ہیں حمیرہ سن لو، تباہی ہو اس کو، تباہی ہو اس کو، بربادی ہو اس کو جو میرے رخ انور کو دیکھنے کو حرام سمجھے۔ کیا سمجھے؟ حرام سمجھے۔ ارے ہم تو کہتے دنیا میں جو دیکھے گا دیکھتا ہی چلا جائے گا نا، آقا علیہ السلام کو جس نے دنیا میں دیکھا ایمان کی حالت میں دیکھتے ہی چلے گئے، صحابی ہو گئے، اب اشارہ کدھر دے رہے ہیں؟ سوال یہ ہے، اشارہ آقا کدھر دے رہے ہیں؟ عائشہ جو حرام تصور کرے اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے، تو اشارہ کدھر دے دیا؟ اشارہ ادھر دے دیا کہ بریلی کے تاجدار نے جو بتا دیا، کیا بتایا؟ قبر میں لہرائیں گے تحت جلوے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو آقا علیہ السلام نے قبر انور کی طرف اشارہ کر دیا، اور یا آقا کے پردہ فرمانے کے بعد جو ہے تصور کرے کہیں نہیں آ جا سکتے، دکھا نہیں جا سکتے، اپنے آپ کو دکھا نہیں سکتے، مصطفیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ ارے غوث پاک سے پوچھو، سید احمد کبیر رفاعی سے پوچھو، بتائیں گے مصطفیٰ کا جلوہ کیسا۔ حاضر ہے آقا کی بارگاہ میں، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، یہی زبان حال و قال سے فرما رہے ہیں، حاضر ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ عرض کر دیا حضور دور رہتے تھے، اور ان کے حکیم صاحب نے بھی لکھا ہے، حکیم سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، ہاں چھوٹے ہاتھ سے بولو نا، حکیم، حکیم صاحب نے بھی لکھا ہے، اور الحمدللہ ہمارے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے۔ فرماتے ہیں غوث پاک اور سید احمد کبیر رفاعی دونوں کے تعلق سے آیا، اسی لیے غوث پاک ہے، غوث اعظم ہے، دوسرا غوث کبیر ہے۔ بہرحال تو حاضر ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اب تک دور تھے، روح کو بھیجتے تھے، کس کو بھیجتے تھے؟ روح کو بھیجتے تھے، آگے سلام پیش کرتی تھی، اللہ اللہ، بدن سے روح نکل جائے آدمی فنا، آدمی کیا ہو جائے؟ ختم، روح نکل گئی ختم۔ لیکن میرے غوث نے بتایا، اور میرے غوث کبیر نے بھی بتایا، ارے روح کو بھیجا، تمہارے حکیم نے بھی لکھ کے بتایا، روح تمہاری نکلے گی تم ختم ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کا ولی اگر اس کے اندر سے روح نکل جائے تب بھی وہ زندہ ہوتا ہے نا، تب بھی وہ زندہ ہوتا ہے۔ بھیج دیا، کہا حضور، روح کو بھیجتے تھے، سلام پیش کرتی تھی، روح آ کے، روح آ کر سلام پیش کرتی تھی، بتا دیا روح قید بھی نہیں ہوتی۔ کس کی قید ہوتی ہے معلوم؟ گڑبڑ شڑبڑ، جس کا عقیدہ خراب، قید ہو جائے گی، پٹائی چالو، کہیں مرگھٹ پہ پٹائی ہوگی، کہیں قبر میں پٹائی ہوگی، اور اگر کوئی مصطفیٰ کا دیوانہ ہوگا تو قبر جہاں چاہے گی روح قبر سے ہٹ کر وہاں تشریف لے جائے، ہے نا۔ میرا اس پہ کبھی انشاءاللہ موقع رہے گا تو گفتگو کریں گے۔ حاضر ہیں، کہا حضور زیارت سے مالا مال فرما دے۔ آقا کی بارگاہ میں زیارت کا سوال کر دیا، ہم کرتے نہیں ہوتی زیارت، لیکن سوال کیا حقیقتاً عاشق رسول نے، جیسے سوال کر دیا، جتنے لوگ وہاں موجود ہیں سب نے دیکھا مصطفیٰ کا دستے اطہر باہر تشریف لے آیا، ہے نا، اور ان لوگوں نے بتا دیا بھیا میرا نبی زندہ ہے، قبر سے ہاتھ بھی باہر نکال لیتا ہے قبر سے ہاتھ بھی باہر نکال لیتا ہے۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ایسا کہ گھر میں آئے تو اللہ وہاں اجالا فرما دے، قبر میں آئے قبر میں اجالا ہو جائے، پل صراط پہ آئے وہاں پر بھی اجالا ہو جائے۔ ارے میں تو کہتا ہوں جناب جہنم میں امتی کو بچانے کے لیے جائے وہاں پر بھی اجالا ہو جائے، وہاں پر بھی اجالا ہو جائے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے 3 سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، حضور نے تینوں کا جواب دے دیا۔ تینوں کا جب جواب سنا تو سننے کے بعد برجستہ کہا کہ اللہ کے نبی ہیں آپ، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی اور ان تینوں سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ فرماتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث پاک 2485 یعنی 2000
485 فرماتے لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، انجفل الناس الیہ، لوگ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ فجئت فی الناس لانظر الیہ، تو لوگوں کے ساتھ میں بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر گیا، لوگوں کے ساتھ میں بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر گیا تاکہ میں مصطفیٰ کو دیکھوں۔ لما تثبت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب میں نے آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا، عرفت ان وجہ لیس بوجہ کذاب، جیسے میں نے دیکھا، برجستہ ایک عالم کہتے ہیں کہ جیسے میں نے چہرہ دیکھا میں نے جان لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ تو سچے کا چہرہ معلوم ہوتا ہے، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ ارے چہرہ دیکھو معلوم ہو جائے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، دیکھو تاج الشریعہ کا چہرہ معلوم ہو جائے گا، عاشق مصطفیٰ کون ہے، اور ان کے مخالف کے چہرے کو دیکھو معلوم ہو جائے گا غدار مصطفیٰ کون ہے، معلوم ہو جائے گا، ہے نا۔ اختر برج ہدایت آپ ہیں، اختر برج ہدایت آپ ہیں، رہبر و تاج شریعت آپ ہیں، رہبر و تاج شریعت آپ ہیں۔ تو فرماتے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، چہرہ دیکھتے میں نے پہچان لیا کہ کسی کا جھوٹے کا چہرہ نہیں معلوم ہوتا ہے، کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اتنا کمال مصطفیٰ کے چہرے میں، اتنا جمال مصطفیٰ کے چہرے میں، اتنی خوبصورتی۔ اور اگر بریلی کا تاجدار اس کو اپنے انداز میں تعبیر کرے تو یوں کہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، یعنی کوئی عیب اور خامی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے جو میں نے کلام سنا وہ کلام یہ تھا کہ آقا فرما رہے تھے ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، آقا فرماتے ہیں لوگوں سلام کو پھیلا دو۔ کس کو پھیلا دو؟ آج خالی ہم لوگ ایک ہی سلام میں پڑھے کہا امتی امتی کو کرے سلام، امتی امتی کو کرے سلام۔ آقا نے مطلق فرمایا سلام کو پھیلاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ امتی امتی میں پھیلاؤ، آقا نے مطلق فرمایا ذہن مل گیا امتی امتی کو بھی سلام کرے اور امتی مصطفیٰ کو بھی سلام کرے، مطلق سلام آیا۔ اور آج کے دور میں تو شادی ہوتی ہے، لڑکے کو بولے کہ کھڑے ہو کے سلام کرتا، بابا کون سی حدیث سے ثابت ہے یہ؟ کچھ سمجھے؟ نکاح ہونے کے بعد دولہے کو کھڑا کرتے کہ نہیں کھڑا کرتے؟ ایک تو بیٹھے بیٹھے سلام نہیں کر سکتا، کیا بیٹھے سلام نہیں کر سکتا؟ میں تو بیٹھے بیٹھے سلام کیا، لیکن بولیں گے کھڑے ہو کے، کیا بولیں گے؟ کون والا؟ وہ والا، وہ والا بھی بتائے گا بابا کھڑے ہو جا، کھڑے ہو کے سلام کر۔ تو بابا تم لوگ خود بتا رہے ہو کہ سلام اگر کوئی کرے چھوٹا بڑے کو تو کھڑے ہو کے کرے، کہا جب چھوٹا بڑے کو کرتا ہے کھڑے ہو کر تو امتی بھی کرتا ہے نبی کی بارگاہ میں سلام تو کھڑے ہو کر، سمجھے کہ نہیں؟ اور اچھا ہنگامہ مت کرنا کہ بابا سلام سلام سلام، نکاح کے بعد سلام نئی بات۔ ارے میں کہتا ہوں مولویوں تم امام جو جس کا نکاح ہو رہا ہے دولہا، اس سے سلام جو کہلواتے یہ سلام کون سے حدیث سے ثابت ہے؟ اگر کوئی اعتراض کرے تو ان کو پکڑ لینا وہیں سے، باقی تو میں ہوں نا، پکڑ لینا کہاں سے آیا یہ سلام؟ تیرا یہ سلام دولہے کا سلام نہیں ثابت، لیکن مصطفیٰ پہ سلام کرنا نکاح کے موقع پہ یہ ثابت۔ کہا کیسے؟ کہا آدم علیہ السلام نے تو درود و سلام پڑھا ہے، آدم علیہ السلام نے درود و سلام پڑھا۔ الموہب الدنیا پہلا حصہ راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جنت کے اندر ہیں، پسلی کی ہڈی سے اللہ تعالیٰ نے ماں حوا کو پیدا فرما دیا، پسلی کی ہڈی سے پیدا فرمایا، اس لیے بیٹی نہیں ہے، بیٹی ہونا چاہیے نا، لیکن بیٹی نہیں کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو بیٹا بیٹی ہوتے ہیں نطفے سے پیدا ہوتے ہیں۔ کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، بدن کے دوسرے حصے سے نہیں۔ آدمی کے بدن میں پھنسی ہو گئی، کیڑے پڑ گئے، کیا کیڑے ہمارے بیٹے ہو گئے؟ لگائیں کیڑے ابن فلاں، نہیں کہا کیڑے ہیں بدن کے دوسرے حصے سے پیدا، اس لیے وہ بیٹے نہیں ہیں۔ تو کہا ایسے ہی جو نطفے سے پیدا ہوتا ہے
وہ بیٹا یا بیٹی کہلائے، لیکن بدن کے دوسرے حصے جو پیدا ہو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، تو کہا کس لیے کہ ہڈی سے اللہ تعالیٰ نے ماں حوا کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، ہاتھ لگانا چاہ، ہاتھ لگانا چاہ، اللہ نے فرمایا قف، ٹھہرو آدم، ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو ابھی، ہاتھ لگانا ہے تو پہلے مہر ادا کرنا پڑے گا۔ کون کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں ہم لوگ ہوتے تو بولتے وہ سب رسم و رواج وہ سب، ارے نہیں بابا کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ ہاں ڈرو آدم، کہا مولا مہر میں کیا ادا کرنا پڑے گا؟ دو روایتیں، الواہب اللدنیا پہلا حصہ، دونوں روایتیں۔ ایک روایت میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے آدم میرے محبوب پر 3 مرتبہ درود پڑھ لو، 3 مرتبہ درود پڑھ لو۔ دوسری روایت میں آیا ہے آدم میرے محبوب پہ 20 مرتبہ درود پڑھ لو۔ ارے انسان پیدا ہوا درود مصطفیٰ کی برکت سے، نہ درود ہوتا نہ تو ہوتا، درود آیا اس لیے تو آیا۔ تو غلاموں نے کہا نکاح میں وہاں مہر تھا تو یہاں مہر تو نہیں ہے، لیکن کم سے کم کھڑے ہو کر مصطفیٰ پہ سلام پڑھ لو، آدم کی سنت پہ تو عمل ہو جائے، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن تمہارا لونڈا کھڑے ہو کے سلام کرے نا، یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں خالی ہم لوگ کہتے جائز ہے، کیا ہے؟ جائز ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ کھڑے ہو کے کرے کہ بیٹھ کر؟ کھڑے ہو چاہے بیٹھ کر، دونوں جائز ہے، لیکن جو کھڑے کرتے ہیں یہاں پر کھڑے کرتے ہیں تو کھڑے ہو جائے دوسرے سلام میں بھی، دوسرے سلام میں بھی کھڑے رہے۔ دیکھیں فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو سلام کو پھیلا دو، افشوا السلام واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ کیا کرو؟ زور سے بولو نا، کیا کرو؟ کھانا کتنے کو کھلاؤ؟ کچھ بتایا گیا؟ کچھ بتایا گیا؟ اب بتاؤ اس حدیث کو اگر میں پیش کروں اور کہہ دوں کہ 11ویں میں کھانا میں نے اسی لیے تو کیا تھا کہ مصطفیٰ نے فرمایا کھانا کھلاؤ، چاہے امیر ہو چاہے غریب، ہم تو سب کو کھانا کھلا رہے، سب کو کھلا رہے، امیر ہو چاہے غریب۔ تو کہیں گے گڑبڑ، کہا بابا تو توڑ والا معاملہ تیرا، اس کو کیا بولتا میں؟ توڑ۔ آگے سمجھدار ہیں آپ لوگ، وہ توڑ، سنیت سے توڑ، مصطفیٰ سے توڑ، شریعت سے توڑ، من کی جوڑ، سمجھے نا؟ من کی جوڑ، شریعت میں جو آئے وہ ایک کنارے کرو، من میں آئے جو وہ کرو، کھانا کھلاؤ۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں وصلوا الناس، اور لوگوں سے آقا وصلوا والناس نیام، آقا فرماتے نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہو، تدخلوا الجنت بسلام، اتنے کام کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارا داخلہ جنت میں فرما دے گا، تمہارا داخلہ جنت میں فرمائے گا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے، ترمذی شریف حدیث نمبر 2133 فرماتے خرجنا علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر، آقا علیہ السلام ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے، تشریف لائے، ہم لوگ جو ہے تقدیر کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے۔ تقدیر کے بارے میں زیادہ غور نہیں کرنی چاہیے، تقدیر رب کی طرف سے، تدبیر اپنی طرف سے، رب خالق ہے، ہم کاسب ہیں، بحث کر رہے تھے۔ اتحمر وجہ آیا تک کہ آقا علیہ السلام آئے، دیکھا تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، اور آئے تو آپ کا چہرہ انور ایک دم سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، حتی کانما فقیا فی وجنبتہ الرمان، آقا علیہ السلام کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا، اتنا لال ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے انار کے دانے آپ کے دونوں رخسار پر نچوڑ دیے گئے ہوں۔ کیا کر دیے گئے ہوں؟ انار کے دانے نا نچوڑ دیے گئے ہوں۔ ارے وہ کیا، انار کو بھی رنگ ملا تو میرے مصطفیٰ کے رخسار کی برکت ہے، میرے مصطفیٰ کے رخسار کی برکت ہے۔ اور اعلیٰ تعالی رحمت الرضوان نے تو اس پہ پورا کلامی لکھا ہے، عارض ہے نا، انشاءاللہ اس پہ کلام کریں گے جب رخسار کا موقع آئے گا۔ فرماتے اتنے خوبصورت آقا علیہ السلام، لگتا تھا کہ انار کو پیرو جو ہے نچوڑ دیا گیا ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابہذا امرتم ام بہذا ارسلت الیکم، کیا تم لوگوں کو اسی چیز کی تعلیم دی گئی، یا میں ایسے ہی چیز کے ساتھ آیا کہ تم لوگ آپس میں بحث کرو، مباحثہ کرو؟ انما ہلک من کان قبلکم حین تتنازعوا فی ھذا الامر، ارے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے جب ان لوگوں نے تقدیر کے بارے میں بحث کرنا شروع کر دیا۔ عزمت علیکم اللہ تتنازعوا فی، تو میں نے یہ عزم کر لیا کہ اب تم لوگ تقدیر کے بارے میں کسی سے بحث نہیں کرنا، تقدیر کے بارے میں کسی سے بحث
नहीं करने का। समझ रहे ना तकदीर के बारे में। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर। अब देखिए दूसरा पहलू, चेहरे में बहुत सारे पार्ट्स हैं, आज़ा हैं, हमारे आज़ा हैं लेकिन मुस्तफ़ा के मुबारक आज़ा हैं, है ना, मुबारक आज़ा हैं। तो सबसे पहले बात आती है गेसू शरीफ की, जुल्फ़े अनवर की। आला तली रहमतुल इज़मान ने तो पूरा कसीदा ही लिखा है। मैं तो कहता हूँ कसीदा जुल्फिया, जुल्फों वाला कसीदा, जिसमें 18 अशार हैं। कितने अशार हैं? तकरीबन 18 अशार हैं। बहुत शानदार अशार है उसके अंदर। चमन तैबा में सुम्बुल जो सवारे गेसू, है ना, पूरा उसी के ताल्लुक से इंशाल्लाह सुनाएंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े अनवर कैसी? आका अलैहिस्सलाम ने हज और उम्रे के मौके पर हलक करवाया, बाल को क्या करवाया? साफ करवाया। यही वजह कहते खालिद इब्न वलीद खुद फरमाते हैं कि मेरी टोपी में जो बाल शरीफ था, तो उस टोपी के बाल को मैंने हज्जतुल वदा के मौके पर मुस्तफ़ा जब हलक करवा रहे थे तब मैंने हासिल किया था। हमारे बाल फेंक दिए जाए, मुस्तफ़ा के बाल सर से लगा लिए जाए। यही से मालूम हो गया बाल बार बराबर नहीं है तो जात कैसे बराबर हो है? हमारे बाल कहाँ जाते हैं? गटर में जाते, कहाँ जाते मालूम है नहीं? हाँ, गटर की सैर, नहाते जाके वो, जैसे कुछ लोग जाते हैं नहाने के लिए बहुत दूर दूर, है ना, वैसे गटर में नहाते रहते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा के बाल ऐसे कि आला तली रहमतुल इज़मान से पूछो तो वो बताएंगे, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रसा, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पर लुटाते हैं सितारे गेसू। ये है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसू। तब गेसू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल शरीफ हैं, जुल्फ, तो बाल बनाना भी साबित हुआ ना, एकदम छोटे छोटे टकला बना लिया आका अलैहिस्सलाम। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तो हमेशा टकला रहते थे, क्योंकि एक मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टकला कहना गैर मुनासिब लगता है, यानी बाल मुड़ा लिया करते थे, रफ जबान हो जाती ना टकला, बाल एकदम मुड़ा लिया करते थे। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने एक मौके पे फरमाया था उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा माँ उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से, आका फरमाते हैं आदमी जब नापाक होता है तो उसकी नापाकी बाल के जड़ों तक पहुंच जाती है, तो पानी पहुंचाना जरूरी, तो पानी पहुंचाना जरूरी है। अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने ये फरमान सुना तो सुनने के बाद कहते हैं वमिन सम्मा आदैतु रासी, वमिन सम्मा आदैतु रासी, वमिन सम्मा आदैतु रासी। मेरे मुस्तफ़ा ने कह दिया अरे नापाकी जड़ तक पहुंच जाती है, इसी वजह से मैंने अपने सर से दुश्मनी मोल ले ली, मैंने अपने सर से दुश्मनी मोल ले ली, मैंने अपने सर से दुश्मनी मोल ली, यानी अपने तमाम बालों को उन्होंने एकदम तरशवा दिया, खत्म करवा दिया था हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। लेकिन आका अलैहिस्सलाम की जुल्फ शरीफ कान की लौ तक या कान आधे कान तक। शमाइल तिरमिजी में इमाम तिरमिजी ने लिखा, फरमाते हैं सफ़ा नंबर 4 शमाइल तिरमिजी, हज़रत बरा इब्न आसिब रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरीज फरमाते कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरबूअन बईद मा बैनल मनकबैन व कान जुम्मतुहु तग़रिबु शहमत उज़नैह। फरमाते आका अलैहिस्सलाम दरमियानी कामत के थे। मरबू किसको कहते? दरमियानी कामत, ना बहुत ज्यादा लंबे ना नाटे, दरमियानी कामत के थे। बईद मा बैनल मनकबैन, और दोनों मूलों के दरमियान जो होता है ये आका अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा था, है ना। सीना अगर चौड़ा हो, ये 54-53 वाले तो यहाँ पे रह गए, अरे मेरे मुस्तफ़ा का सीना तो ऐसा कि इस सीने मुबारका की बरकत से अल्लाह ताला ने तमाम सीनों में धड़कने वाले दिल अता फरमाए। अलम नशरह लका सदरक, समझ रहे कि नहीं? अल्लाह ताला ने ऐसा सीना चौड़ा, अल्लाह ने कुशादा सीना बनाया था मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इंशाअल्लाह भी आएगी बात तो बताएंगे सीने पर फिर। वकान जुम्मतुहु तग़रिबु शहमत उज़नैह, और हुजूर की जुल्फ़े अनवर कान की लौ तक होती। जुल्फ कहाँ तक? कान के लौ तक। अच्छा इधर थोड़ा से कर दो तो रुखसार पे आ जाए, ऐसे करो तो थोड़ा कहाँ आ जाए? ये रुखसार, गाल कहाँ पे आ जाए? गाल पे आ जाए। तो जब गाल पे आ जाए तो बड़ा खूबसूरत चेहरा मालूम होता है। आला तली रहमतुल इज़मान ने बड़े अच्छे अंदाज में जो है कसीदा जुल्फिया को देख लिया, गेसुआ को 18 अशार है, बड़े अच्छे अंदाज में जो है आला तली रहमतुल इज़मान ने गुफ्तगू फरमाई। कहीं पर यह तक लिख दिया गोश्त तक सुनते थे, फरमाया अब ऐ तादोश
کہیں پر اعلیٰ علی رحمٰن نے یوں کہا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے ہی ایک موقع پر ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نے حضرت انس بن مالک سے پوچھ لیا تھا، وہی شمائل ترمذی چوتھا حصہ، فرماتے ہیں کیفا کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف کیسے تھے؟ اچھا اس شعر سے یہ بھی واضح ہوگا مانگ کی استقامت۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے کہا میرے علم میں نہیں، دیکھ کے بتائیں گے، مل گیا ماشاءاللہ۔ مانگ کی استقامت پہ ایک دم سیدھی مانگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رحمت رضوان فرما رہے ہیں ایک دم سیدھی مانگ نکالتے۔ تو میں نے پوچھا حضور کے بال شریف کیسے تھے؟ فرماتے لم یکن بالجہد ولا بالصب کانا یبلغ شعرہ شحمت اذنائہ، فرماتے گھنگریالے نہ تھے نہ ہی بالکل سیدھے تھے، یعنی درمیانے تھے، اور بال کی لمبائی اتنی کہ آپ کے بال کان کی لو تک پہنچا کرتے تھے۔ کہاں تک پہنچتے تھے؟ تو زلف کہاں تک ہو؟ ہاں کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ شانے تک، کچھ روایتوں میں کہاں تک آیا ہے؟ شانے تک، اور شانے سے آگے بڑھ گیا تو سمجھ لینا یہ کچھ اور نشانہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کان کی لو، آدھے کان، کان کی لو اور شانے تک، اور شانے سے آگے بڑھ گیا تو سمجھ لینا کچھ اور نشانہ لگ رہا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ شریعت کی پامالی ہے۔ یہیں پہ ایک بات سمجھا دے، کبھی کبھی انسان عام طور سے دلیل پیش کی جاتی ہے بڑے بال جو رکھتے ہیں، بھائی آپ بڑے بال رکھتے ہو اچھی بات ہے، لیکن بڑے بال جہاں تک رکھنا وہاں تک رکھنا، ایک لمٹ ہوتی ہے سب کی۔ ہمارے لیے کس کا آئیڈیل شریعت ہے بتائیے آپ؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے۔ کس کی زندگی آئیڈیل ہے؟ تو بال کس کے آئیڈیل ہوں گے؟ ارے زور سے بولو نا یار، اگر زلف رکھنے کا شوق ہے تو مصطفیٰ کی نقل کر کے زلف رکھو، اللہ تعالیٰ جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ اور اس سے پہلے میں نے ایک بیان میں بھی رضا مسجد میں سمجھایا تھا کہ مجذوب اور مجذوب کی نقل مت کرو، اگر ان کی نقل کرو گے تو حضور مفتی اعظم فرماتے مجذوب کی صحبت سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مجذوب جو کام کرتا ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک میں عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، وہ غیر مکلف ہو جاتے جو چاہیں کریں، تو کہا بندہ نواز گیسو دراز، کہا بابا ان کے گیسو دراز تھے کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں فنا تھے، اور جو اللہ کی محبت میں فنا ہو، رسول کی محبت میں فنا ہو، اس کے لیے شریعت کیا ہو جاتی ہے؟ ارے حدیث سنا دیتا ہوں کاٹے چلے تو شریعت کیا ہو جاتی ہے؟ شریعت کیا ہو جاتی ہے؟ اڑ جاتی ہے۔ رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يستحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تین لوگوں سے شریعت اٹھا لی جاتی ہے، ان میں سے ایک یہ کہ جو مجنون کا یہ سڑک چھاپ عاشق جو ہوتے ہیں ان کو پاگل کہا جاتا ہے، لیکن جو اللہ کی محبت اور رسول کی محبت میں دیوانہ ہوتا ہے اس کو مجنون نہیں کہا جاتا ہے، ادب کے دائرے میں اس کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مجذوب۔ اور مجذوب سے شریعت کیا ہو جاتی ہے؟ اب انہوں نے بال رکھا، غلط کیا کہ صحیح کیا؟ بھائی ان کی مرضی، غیر مکلف۔ ارے میں تو ایک صحابی تک پہنچاتا ہوں بڑے بال، آپ یہیں تک ہے میں صحابی تک پہنچا دیتا ہوں۔ مکہ شریف کے مؤذن ہیں جن کا نام ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بال شریف کم آتے تھے ان کے سر پر، اور آقا علیہ السلام جہاں بنجر علاقے میں آئے تو سرسبز و شاداب ہو گئی، وادی غیر زیزرا میں آئے تو زیزرا ہو گئی۔ یہ مصطفیٰ کے قدم کی برکت ہے، مصطفیٰ آ گئے، اللہ نے برکتوں سے مالا مال فرما دیا۔ حلیمہ سعدیہ سے پوچھو بتائیں گی وہ آپ کو۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو حضور کی نقل کرتے تھے، صحابہ کی نقل کرتے تھے اذان کہنے میں، کیونکہ آواز بڑی اچھی تھی تو نقل کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا تو آقا کا فرمانا ان کا ایمان لانا، اور جب ایمان لائے تو اذان کہنے لگے۔ ان کی اذان میں ترجیح بھی ہے کیونکہ وہ کفار سے شرماتے تھے، ارے یار کیا سوچیں گے، پہلے مذاق اڑاتے تھے، اب چپکے سے کہا۔ حضور نے فرمایا اے ابو محذورہ چھوڑ دو ان کو، زور سے اذان کہو۔ تو ریپیٹ کیا، انہوں نے ریپیٹ کیا کلمات کو اذان،
تو ان کے سر پہ بال کم آتے تھے، آقا علیہ السلام نے اپنا دستے عطا رکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بال سے مالا مال فرما دیا، ہے نا؟ ایسے بال آئے، ایسے بال آئے کہ وہ کٹواتے نہیں تھے۔ لوگوں نے یہ کہا اے ابو معذورہ بال کیوں نہیں کٹواتے ہو؟ تو کہتے ارے جس بال پر میرے مصطفیٰ نے دست اقدس کو رکھ دیا، ابو معذورہ یہ نہیں چاہتا کہ ان بالوں کو اپنے سے دور کر دے۔ یہ ہے محبت کہ مصطفیٰ نے ہاتھ رکھ دیا، اس کو سینے سے لگا لیا، تو کہا وہ پتھر جس پتھر میں مصطفیٰ نے قدم رکھ دیا، دیوانوں نے اپنی عقیدت گاہ بنا لیا، ہے نا؟ بالوں کو تو وہاں تک جائیے، لیکن یہ کیا ہے صاحب؟ فنا فی اللہ فنا فی رسول، مجذوب ہے۔ ان کی نقل ہاں مفتی اعظم سے پوچھو، بتا دیں گے مفتی اعظم ہند علیہ الرحمن۔ ٹھیک، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نہیں نکالتے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، شمائل ترمذی اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ کانا یسطل شعرہ، آقا علیہ السلام پہلے اپنے بالوں کو یوں ہی چھوڑ دیا کرتے تھے، یوں ہی چھوڑ دیتے تھے، جھاڑتے نہیں تھے۔ وکان المشرکون یفرقون رؤوسہم، اور مشرکین اپنے بالوں میں مانگ نکالا کرتے تھے، خوب بن صبر کے بالوں میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ رُؤُوسَهُمْ، اور اہل کتاب اپنے بالوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن معاملات میں حکم نہ دیا جاتا، اہل کتاب کی مشابہت کو پسند فرماتے تھے، یعنی جس کام میں نہیں روکا گیا تو ان کاموں میں آقا علیہ السلام ان کی موافقت کو پسند فرماتے تھے۔ مسلم شریف اور ترمذی کے حدیث، یہی وجہ ہم کہتے ہیں ربیع الاول کے موقع پر ہم کو نہیں روکا گیا، اسی لیے تو سالگرہ میں ان کی موافقت منا لیتے ہیں، سمجھے نا؟ ادھر مت جانا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہم کو روکا نہیں گیا، اور آقا علیہ السلام کو جن چیزوں میں نہیں روکا جاتا تھا اہل کتاب کی موافقت اور مشابہت کو پسند فرماتے تھے۔ ثم فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالنا شروع کر دیا، اور جب مانگ نکالنا شروع کر دیا تو بریلی کے تاجدار نے مانگ کیسی تھی بڑے اچھے انداز میں نشاندہی کی اور کہا مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، ہے نا؟ بالکل سیدھی مانگ۔ بہرحال اب آقا علیہ السلام کے بال شریف میں سفید بھی تھے کہ نہیں؟ سفید بھی تھے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے، آج ہم لوگ سفید بالوں کو کالے کر لیتے ہیں، ارے کالے مت کرو، کالے بال ہوں گے قبر کالی ہو جائے گی، حشر کالا ہو جائے گا، محشر خراب کر رہے ہیں آپ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا غیروا ھذا بشیء فإن اليهود والنصارى لا يغيرون، بعد آقا فرماتے ہیں اس سفیدی کو کسی سے بدل ڈالو، کیونکہ یہود و نصارہ اس سفیدی کو نہیں بدلتے ہیں، سیاہی کے علاوہ، کالے کے علاوہ کسی سے بدل ڈالو، پیلی مہندی لگا لو، ہری لگا لو، کالی کے چکر میں پریشان، کالی لگائیں گے لفڑے میں آ جائیں گے۔ تو آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال میں سفیدی کا اضافہ ہوا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سفیدی مومن کا وقار ہے، یہ سفیدی مومن کا کیا ہے؟ وقار۔ ابراہیم عرض کرتے مولا اللہم زد لی وقارا، اے اللہ اگر یہ سفیدی مومن کا وقار ہے تو میرے وقار میں اضافہ فرما دے، میرے وقار کو بڑھا دے۔ تو آقا علیہ السلام کے بال شریف میں کتنے بال سفید تھے؟ تو سنیں شمائل ترمذی صفحہ نمبر 4، راویت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرماتے معادت تو فی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولحیتہ الا 14 شعرۃ بیضاء، میں نے آقا علیہ السلام کے بال شریف اور داڑھی شریف کو جب گنا تو گننے میں مجھے معلوم ہوا کہ 14 بال ہی آقا علیہ السلام کے خالی سفید ہیں۔ کتنے سفید ہیں؟ کتنے بال؟ 14 بال سفید ہے آقا علیہ السلام کے۔ ایک دوسری بات میں یوں آیا شمائل ترمذی کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی فرماتے انما کان شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو من 20 شعرۃ بیضاء، میں نے آقا علیہ السلام کے بال شریف کو دیکھا تو تقریباً 20 بال سفید تھے۔ کتنے بال؟ 20 بال، ادھر 14 اور ادھر ہو سکتا ہے نا کمی بیشی، پہلے 14 تھے پھر کتنے ہو گئے؟ ہاں، سفید بھی کس سے ہوئے؟ ہمارے لیے سفید ہوئے۔ آقا علیہ السلام کے بال ہمارے وجہ سے سفید ہوئے، کیونکہ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا،
क्योंकि इसके अंदर कौमों की हलाकत का तस्करा, तो कौमों के हलाकत के तस्करे से आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को देखा, तो उम्मत की फिक्र थी, इसलिए बाहर सफेद हो गए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नस्ब होगा। अरे रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दी। ये है मुस्तफ़ा की शान, ये मुस्तफ़ा का मकाम। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद बाल सफ़ेद थे, लेकिन जब सफ़ेद होते आका जब भी तेल लगाते तो सफ़ेदी गोल, सफ़ेदी क्या हो जाती, भाग जाया करती थी। शमाइल तिरमिज़ी चौथा सफ़ा नंबर 4 हत्ते समाक इब्न हरफ से मरवी है कि मैंने जाबिर इब्न समुरा से पूछा आका अलैहिस्सलाम की सफ़ेदी के ताल्लुक़ से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ेदी का क्या मामला, तो कहते काना इदद्दुहाना रासहु लम युरा मिनहु शैब, जब आका अलैहिस्सलाम तेल लगा लेते तो सफ़ेदी नजर ना आती, तेल लगा लेते तो सफ़ेदी। अरे अगर बाद में बहुत इधर उधर के कलर के चक्कर में पड़ना है तो शुरुआत से तेल लगाते रहो। आका अलैहिस्सलाम तो जब सोते वक्त तेल लगाया करते थे, तेल लगा के मुस्तफ़ा आराम फरमाते थे, तो तेल लगा लेते सफ़ेदी नजर ना आती। वइज़ा लम युद्दहीन रुया मिनहु, जब आका अलैहिस्सलाम तेल ना लगाते तो सफ़ेदी नजर आती थी। ये है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसुए मुबारक, जिनकी मांग माशाअल्लाह सीधी, आधे कान की लौ और शाने तक जुल्फ़े अनवर, और आका अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर और उम्रे के मौके पर अपने बालों का हलक भी फरमाया। और आला तली रहमत इज़बान ने कितने अशार कहे, कितने अशार, 18 अशार पर मुश्तमिल जो है गेसू के ताल्लुक से पूरे अशार कह डाले। इंशाअल्लाह दूसरी किस्त अगले हफ्ता होगी। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू गैर शरई कलिमात निकले हों, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।